پیغمبر کی حدیث ہے جو ایک قدم چل کے جادوگر کی طرف گیا وہ اتنے قدم چل کے میری رسالت سے باہر نکلا. 10 قدم چل کے گئے تو 10 قدم تم رسالت سے باہر نکلے. وہ چھٹے امام کا واقعہ میں نے بتایا تھا نا کہ قدم قدم اسلام میں گنے جاتے ہیں. ماں 10 قدم چلی تھی گناہ کی نیت سے تو بیٹا بھی 10 قدم چلا تھا. وہ ایک الگ موضوع ہے جو میں ذہن میں ہے کہ کل یا پرسوں بیان کروں گا. تو خلاصہ یہ کہ جادو اور جادو سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں, کچھ جنوں کو بلانے کا دعویٰ کرتے ہیں, کچھ کا یہ کہنا ہے کہ وہ غیب کی خبریں جنوں سے سن کے دیتے ہیں. اب پہلے ہوتے تھے ایکسپرٹ لوگ, اب سب فراڈی ہیں, سب جھوٹے ہیں, ایک آدھ کو چھوڑ کر. اس کو پہچانے کیسے؟ سوتا ہے کاہن مشہور واقعہ ہے کہ پیغمبر کی ولادت سے پہلے اس نے مکے میں آنے کے بعد کہا تھا کہ میں بنی ہاشم کی عورتوں کو دیکھنا چاہتا ہوں. ابھی اسلام نہیں آیا تو حجاب کا حکم بھی نہیں آیا, اور یہ ہے بھی بڈھا خسر 700 سال کی عمر تھی سوتا کی. اب وہ آدمی کہاں تھا؟ آدمی تھا لیکن کہاں تھا آدمی؟ گوشت کا لوتھڑا تھا, پیدائش سے ہی نہ اس کے ہاتھ تھے نہ اس کے پاؤں تھے, صرف سر تھا اور جسم تھا. کپڑے میں لپیٹ کے لے جاتے تھے اور باتیں بڑی غضب کی بتاتا تھا. بنی ہاشم کی خواتین, اتنا بوڑھا آدمی آیا, بڑا قابل احترام بھی تھا اس وقت. ساری خواتین آ گئی, ایک ایک کر کے سب کو دیکھ رہا ہے. کہا نہیں, یہ ساری خواتین نہیں ہے, اس میں مجھے کچھ کمی نظر آ رہی ہے. کہانی سب آ گئی. کہا نہیں, جا کے معلوم کرو. پتہ چلا کہ ہاں 2 عورتیں نہیں آئی ہیں کیونکہ ان کے شوہروں نے ان کو روک دیا تھا. ایک پیغمبر کی ماں جناب آمینہ حضرت عبداللہ نے روک دیا تھا, اور ایک مولا کائنات کی والدہ فاطمہ بنت اسد ابو طالب نے روک دیا. کاہن واہن کے پاس تمہیں نہیں جانے دیں گے. اب وہ بوڑھا آدمی ہے, 700 سال کی ایج ہے, گوشت کا لوتھڑا ہے. حتیٰ یہ کہ بعض روایتوں میں ہے کہ وہ بولنے کے قابل بھی نہیں تھا. جب کوئی ایسی بات ہوتی تھی تو اس کو اتنا جوش آتا تھا کہ ایک لمحے کے لیے زبان اس کی حرکت کرتی تھی, ہاں نہ بس اتنی سی بات. بہت مشہور واقعہ ستا ہے ولادت رسالت. میرا موضوع ذہن میں رکھیے گا کہ باتیں جتنی بھی ہو رہی ہیں رسول کے مختلف واقعات بھی آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں, جن میں سے کچھ آپ کے لیے شاید نئے بھی ہوں. جب بہت اصرار کیا تو ان 2 خواتین کو بھی لایا گیا کہ ایک مہمان بھی ہے, بڈھا آدمی بھی ہے, اور اس وقت کوئی حجاب کا حکم تھا بھی نہیں, اور کوئی وہ غلط بات بھی نہیں کہہ رہا. جیسے ہی اس کی نگاہ ان دونوں پہ پڑی, جناب آمینہ اور جناب فاطمہ بنت اسد ساتھ آئیں. اردو میں کیا کہیں گے, دیورانیاں جٹھانیاں ساتھ آئیں. جناب آمینہ کے چہرے پہ نگاہ پڑتے کہ ہاں میں اسی کا انتظار کر رہا تھا. تم حاملہ ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں حاملہ نہیں. کہا ہو, ابھی تمہیں خود نہیں پتا. جب شروع کی پریگنینسی ہوتی ہے تو عورتوں کو بھی نہیں پتا ہوتا. کہا ہو, اور یہ جو تمہارا حمل ہے, جو تمہارے پیٹ میں بچہ ہے, اس کی وجہ سے ہر وقت تمہاری جان خطرے میں ہے. اپنے آپ کو دشمنوں سے بچانا, ہر وقت تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے دشمن تیار, بس ان کو خبر مل جائے کہ تم حاملہ. اور پھر آپ واقعات سنتے ہیں کہ کس طرح سے جناب آمینہ پر جب یہ حمل ذرا ظاہر ہو گئے, پریگنینسی, مختلف طریقوں سے مختلف لوگوں نے آ کے اٹیک کی. جناب آمینہ پہ کتنے قاتلانہ حملے ہوئے, یہ سیرت رسول کا بہت اہم حصہ ہے. اور جناب فاطمہ بنت اسد پہ نگاہ ڈالی. 2 بھائی ہیں نا, عبداللہ اور ابو طالب, ایک کی بیوی ہے آمینہ, ایک کی بیوی ہے فاطمہ بنت اسد, دیورانی اور جٹھانی. جناب فاطمہ بنت اسد نے اس کے کہنے سے پہلے کہا کہ نہیں میں بھی حاملہ نہیں. کہا مجھے بھی پتا ہے تم نہیں, لیکن تم حاملہ ہونے والی ہو ایک وقت میں, اور جو اس کے شکم میں بچہ ہے تمہارا بیٹا جو ہے اس کا وارث و جانشین بنے گا. یہ سطح کا واقعہ ہے, بہت اہم واقعہ ہے. اس کی میں نے تقریباً 80% تفصیلات چھوڑ دی ہیں. پورا واقعہ پڑھتا تو آپ کو اور زیادہ مزہ آتا, لیکن صرف مجھے اس وقت یہ جملہ تک پیش کرنا تھا کہ یہ سطح سے پھر پوچھا گیا, اسے وہی پوچھا گیا کہ تم ایسی ایسی باتیں بتا رہے ہو, یہ بالکل سچ ہے. یعنی یہ 2 جملے تو اس نے ایسے کہے جو ذرا سی مستقبل کی باتیں ہیں. جناب آمینہ نے کہا میں حاملہ نہیں. کہا ہو, ماں کو بھی ابھی پتا نہیں ہے لیکن یہ کہہ رہا. اور فاطمہ بنت اسد نے کہا اس کے کہنے سے پہلے کہ نہیں ہو, تو کہا نہیں ہو, واقعا نہیں ہو, لیکن ہوگی تم, اور ایسا بچہ پیدا ہوگا. کچھ مولا کے فضائل بھی اس نے بیان کیے, لیکن اس کے علاوہ جو بنی ہاشم کی عورتیں آئی تھیں ان کے بارے میں ایک 2 جملے کہے. تو لوگوں نے پوچھا کہ بھائی یہ ساری خبریں تمہیں کیسے ملی؟ بڈھا خسٹ 700 سال کا, نہ ہاتھ ہے نہ پیر ہے, بلکہ بعض روایتوں میں ہے تاریخ میں کہ اس کی گردن بھی نہیں تھی. ایسا لگتا تھا کہ اس کا سر اس کے سینے پہ رکھا ہوا ہے. عجیب و غریب شکل اس کی بتائی جاتی ہے تاریخ میں, لیکن تھا بہت ہی شارپ مائنڈیڈ اور بہت ہی زیادہ صحیح خبریں دینے والا. حال یہ واقعہ نہیں تھا, اس کے مزید اس کے بعد واقعات آتے ہیں. جب پیغمبر کی ولادت ہوئی اور نوشیروان کے محل کے وہ 17 کنگرے گرے اور وہ آتش کدائے فارس کی آگ بجھ گئی اور وہ دریا میں پانی جاری ہوا, ایران کے بادشاہ نے اپنا نمائندہ عبد المسیح وہ بھجوایا تھا. اس کے بعد اس نے ایک چیز کی تفصیل بتائی تھی. کہاں یہ ساری چیزیں تمہیں پتا کیسے چلی؟ کہا کہ میرا دوست ہے جن, ایک جن میرا دوست, وہ مجھے یہ خبریں دیتا. تو پوچھا تھا اس جن کو کہاں سے خبریں ملتی؟ جن بھی ہماری آپ کی طرح اللہ کی ایک مخلوق ہے.
تھوڑی سی طاقت زیادہ ہے لیکن کہاں سے ملتی؟ کہا اس کے فرشتوں سے دوستی. اور یہ روایتوں میں ساری چیزیں ہیں, اس کے بیان کا وقت نہیں. جنوں کی حقیقت بھی روایتوں میں ہے, جنوں کی ملائکہ سے دوستی یہ بھی روایتوں میں ہے. پیغمبر کی ولادت تک جب حضرت عیسیٰ, پہلے تو جنوں کا اجازت تھی, پورے 7 آسمانوں میں جا سکتے تھے, آنا جانا بہت آسان. حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے, کہا 4 آسمان تک جا سکتے, اس کے آگے نہیں جا سکتے. جب رسول پیدا ہوئے تو پہلے آسمان کا دروازہ بھی بند ہو گیا, اب جن پہلے آسمان پہ بھی نہیں جا سکتے. ستح کا واقعہ ہے رسول کی ولادت سے پہلے کا. تو پہلے 4 آسمانوں تک جا سکتے تھے جن, وہاں جاتے, وہاں جا کے کیا کرتے؟ فرشتوں کے ساتھ بیٹھتے تھے, ہنسی مذاق گپ شپ باتیں, اجازت تھی جنوں کو بھی اور فرشتوں کو. تو جو فرشتے آپس میں باتیں کرتے نا وہ یہ سنتا تھا. کیا باتیں کرتے ہیں؟ ایک فرشتہ دوسرے سے کہتا تھا کہ ہاں بھائی اگلے ہفتے میں فلاں کی روح قبض کرنا, باتیں ہو رہی ہیں آپس میں. اگلے 2 ہفتے کے بعد ہمیں جا کے فلاں آدمی کا رزق بند کرنا. ہوتا اللہ کے حکم سے کن فیکون, لیکن ملائکہ کا ایک سسٹم ہے نا. اگلے ہفتے فلاں کے بیٹے کی موت دینا ہے مسئلہ. اب یہ سب سن رہا ہے, بیٹھا ہے وہیں پہ یہ جن, ساری باتیں یاد کر کے آتا. انسانوں میں جو اس کا دوست ہوتا ہے اس کو بتا دیتا ہے, وہ لوگوں کو بتاتا ہے. امام نے کہا اسی لیے یہ سچے بھی ہیں کائن, اب جھوٹے ہو گئے, کیونکہ خبر جس سے لاتے تھے وہ فرشتے تھے. فرشتے رہتے ہیں آسمانوں پر. جب پہلے آسمان سے بھی ان کا راستہ بند ہو گیا, 17 ربیع الاول کی تاریخ جب رسول پیدا ہوئے, اب یہ خبر نہیں لا سکتے. تو اب اگر یہ جن کو خبر دیتے ہیں وہ اپنے اندازے سے دیتے ہیں, تکے لگا کے دیتے ہیں. لفظ ممبر کے لیے اچھا تو نہیں ہے لیکن تکا یہ ہوتا ہے کہ آپ 10 باتیں بتائیے, 5 صحیح ہوں گی, 5 غلط ہوں گی. تو اپنے دل سے, اس سے پہلے ساری باتیں صحیح ہوتی. کہا میرا دوست ہے جن, اور وہ جو ہے آسمان پہ جاتا ہے, وہاں باتیں سن کے آتا ہے, مجھے بتاتا ہے, میں تمہیں بتا دیتا ہوں. لیکن اب حرام ہو گیا. بات یہاں سے چلی تھی, جادوگر, جادو حرام, کہانت حرام. کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں نا جو بچوں کو بٹھا کے تیل میں, بیٹا دیکھو کیا نظر آ رہا ہے, جن نظر آ رہا ہے, فلاں چیز بتاؤ, چیز کھو گئی ہے, یہ بتائے گا, یہ سب حرام ہے. لیکن جب پیغمبر کی ولادت ہوئی اس کے بعد سے تو خبریں غلط ہو گئی. عورتیں آج تک یقین کرتی ہیں, آج تک. جب اپنا کوئی مسئلہ پیش آ جائے نا, عورتیں دوڑ دوڑ کے جادوگروں کے پاس بھی جاتی ہیں, جن بنانے والوں کے پاس بھی جاتی ہیں. تو اب یہ آج کی پڑھی لکھی عورت کی بات کر رہا ہوں, تو 1400 سال پہلے کی عرب جاہلیت کی عورت وہ کتنی ضعیف الاعتقاد ہوگی. جادوگر کیوں کہا؟ تاکہ اب عورتیں پیغمبر کا نام سن کے ہی گھبرا جائیں. یہ جادوگر ہے بھائی, اس سے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو بچاؤ. مشہور واقعہ بھی ہے, سیرت رسول کا حصہ ہے لیکن بہت مشہور, تو پڑھ نہیں رہا ہوں, لیکن اشارہ کرنا ضروری. اللہ کے رسول ایک دن اعلان رسالت کے بعد ہجرت سے پہلے مکے کی گلی سے گزر رہے, دیکھا ایک بہت ہی بوڑھی عورت پانی کی مشک اٹھا کے لے جا رہی. جوان آدمی نہیں اٹھا سکتا پانی کی مشک, بہت طاقت چاہیے. عورت, اور پھر عورت بھی اتنی بوڑھی عورت. آپ ایک 10 لیٹر کا یا 15 لیٹر کا کین اٹھانے کی کوشش کریں, بہت جوان صحت مند شاید اٹھا بھی لے, لیکن ہانپ ہانپ کے اٹھائیں. پیغمبر کو, اس عورت کو دیکھا, رک گئے اور اس کے قریب گئے, کہا کہ آئیے میں آپ کی مدد کروں, یہ ہے نیکی کے کام میں پاؤ. اس کے گھر تک پانی پہنچا دی. دیکھیے اس کے گھر میں کوئی مرد بھی نہیں تھا, کوئی عورت بھی نہیں تھی. جوان عورت ہوتی تو کیا اس بڑھیا کو 70 سال کی عمر میں پانی اٹھانے کی زحمت برداشت کرنا ہوتا؟ یہ پانی کے یہاں پہ مثلا یہ کریٹ رکھیں, بوتلوں کے, آپ 5 کریٹ ایک ساتھ اٹھانے کی کوشش کریں, انتظامیہ سے پوچھ کر. شرعاً آپ کو حق نہیں ہے ہاتھ لگانے کا, لیکن وہ الگ چیز ہے. تو میں مثال کہہ رہا تھا. کہا بیٹا تو نے میری اتنی خدمت کی اس شہر کے اندر جہاں میرے جاننے والے بھی کوئی نہیں آتا, میں چاہتی ہوں تم نیک ہو تو نیک رہو, تو میں ایک مشورہ دینا چاہتی ہوں. اب ٹھیک ہے, یہ بوڑھی عورت, اس کو پتہ ہی نہیں رسول کون ہے, تو اگر جملہ وہ کہہ رہی ہے سمجھ میں آتا ہے. یہاں تو ایسے ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں کہ جو امام کو بھی مشورے دیتے ہیں, جیسے آج بھی بہت سے لوگ مہاراجے کو بھی ایک مشورے دیتے ہیں, لیکن موضوع کہیں سے کہیں جا رہا ہے. تو عورت نے مشورہ دیا, سمجھ میں آتا ہے, بڑھیا ضعیفہ گھر میں بیٹھنے والی, نہ رسالت کو جانے نہ معرفت رکھے, اپنے حساب سے. ہاں پیغمبر نے کہا بتائیے کیا مشورہ؟ کہا میرا مشورہ یہ کہ مکے میں ایک جادوگر آ گیا, بڑا خطرناک جادوگر, اس کے قریب نہ جانا. جو اس کے قریب گیا اس نے اس کو خراب کر دیا. اس مجمع میں دیکھ رہا ہوں, وہ مومن بھی میرے سامنے, اشارہ نہیں کر رہا ہوں بالکل, کہیں کہیں توہین نہ ہو جائے, جو میری مجلس سے بڑے شوق سے سنتے ہیں, لیکن اپنی بیوی کو منع کرتے, خبردار ان کی کوئی مجلس نہیں سننا, یہ عورتوں کو خراب کر دیتے, ہمارے خلاف بغاوت پہ آمادہ کر دیتے, ہمارے گھر کا نظام خراب کر دیتے. میں خود جاتا ہوں, مجھے مزہ آتا ہے, مجھے اچھا لگتا ہے, لیکن ان کی وجہ سے گھر کی عورتیں بگڑی جاتی ہیں. یہ بھی ہمارا حق ہے, وہ بھی ہمارا حق ہے, یہ بھی ہمارا احترام ہے. تو میں تو بات کروں, میں کیا ہوں؟ عورت کہہ رہی ہے کہ آ گیا بڑا خطرناک جادوگر, اس نے ہمارے خاندانوں کو توڑ دیا. کیوں؟ جس گھر میں اس کے چاہنے والے پیدا ہو گئے وہاں جھگڑے ہو گئے, باپ بیٹے سے لڑ رہا ہے, بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے, شوہر بیوی سے لڑ رہا ہے, یہ الگ بات. تو آپ کو یاد ہے کہ پیغمبر نے سر جھکا کے کہا کہ آپ ماں کی مانند ہیں, مشورہ آپ کا بہت اچھا ہوگا, لیکن میں عمل نہیں کر سکتا. کیوں عمل نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہ میں وہی تو ہوں جس کے بارے میں آپ مجھے بتا رہے ہیں. تو کیا گھبرا کے کہتی
تو یہ جو تو نے میری مدد کی ہے یہ کیوں کی؟ کہا یہی پیغام لے کے تو میں آیا ہوں کہ کمزوروں کی مدد کرو. کہا یہ تیرا دین ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ.